ذرا سوچئے، کیا ایک شادی تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی غیر معمولی کہانی پر بات کریں گے، حضرت اسحاق اور ربقہ کی کہانی۔ یہ صرف ایک خاندان کی شروعات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی میراث کی بنیاد تھی جس نے آنے والی نسلوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھلا ایک شادی سے اتنی بڑی میراث کیسے بن سکتی ہے؟ حضرت اسحاق اور ربقہ کی کہانی میں اس کا جواب عقیدے، خاندان اور ایک بہت بڑے مقصد میں چھپا ہے۔ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات ایک اہم فیصلے سے ہوتی ہے، اور یہاں یہ فیصلہ ایک باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا کام تھا، اپنے بیٹے اسحاق کے لیے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی ڈھونڈنا جو ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ دیکھیں، اس وقت حضرت ابراہیم کے پاس دو راستے تھے۔ ایک طرف مقامی کینعانی لوگ تھے جن کے عقائد بالکل مختلف تھے، اور دوسری طرف ان کا اپنا خاندان تھا جو توحید یعنی ایک خدا پر یقین رکھتا تھا۔ ان کے لیے تو انتخاب بالکل واضح تھا۔ نسل کے عقیدے کی حفاظت کے لیے دلہن خاندان میں سے ہی ہونی چاہیے۔ اور اسی فیصلے سے ایک ایسی پارٹنرشپ کی بنیاد پڑی جو صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے کیا گیا عہد تھا، یعنی کزنز کا آپس میں ملنا۔ تو اس مقصد کے لیے کسے چنا گیا؟ یہ تھیں حضرت ربقہ۔ وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے بتویل کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت اسحاق کی کزن۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا انتخاب تھا۔ جس وقت یہ شادی ہوئی اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اہم رشتے کے لیے کتنا صبر اور انتظار کیا گیا۔ لیکن صبر کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ شادی کے بعد بھی انہیں اولاد کے لیے دعا کرنی پڑی، اور آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اولاد کی نعمت ملی۔ اور جب دعا قبول ہوئی تو ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بیٹوں کی خوشخبری ملی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اس نعمت کے ساتھ کچھ نئے چیلنجز بھی سامنے آئے۔ ان جڑواں بیٹوں کے نام تھے عیسو اور یعقوب۔ پیدا تو ایک ساتھ ہوئے لیکن ان کی منزلیں الگ الگ تھیں۔ نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملنی تھی۔ اور یہیں سے خاندان کے اندر کے معاملات تھوڑے پیچیدہ ہونے لگے، بھائیوں کے بیچ تناؤ بڑھنے لگا۔ عیسو کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کے والد کی توجہ اور روحانی میراث کا جھکاؤ یعقوب کی طرف زیادہ ہے، اور اس بات سے ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس خاندانی کشمکش سے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھیں تو اس کہانی کا اثر بہت گہرا اور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی میراث کا مرکز ہیبرون بنا، جو ایک نہ ختم ہونے والی مشن کی علامت ہے۔ تو وہ مشن کیا تھا؟ وہ تھا توحید کا مشن۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی، پھر اس شمع کو حضرت اسحاق اور ربقہ نے روشن رکھا، اور ان کے بعد یہ میراث حضرت یعقوب کے پاس آئی تاکہ وہ اسے اگلی نسل تک پہنچائیں۔ اور ان کی اس میراث کو ہیبرون کی سرزمین میں ایک مستقل ٹھکانہ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری آرام گاہ بھی وہیں ہے، ہیبرون میں، جسے غار پیتریار کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ آج بھی تاریخ میں ان کے عظیم مقام کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ پوری کہانی سن کر آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ جسے ہم پڑھتے ہیں اسے بنانے میں خاندانوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان کے فیصلوں کا، ان کے رشتوں کا، اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث کا۔